شکریہ اشفاق۔ اسی یسوع کے بابرکت جلالی قدوس فضلی اپنے نام میں باصلاحاظ کا دل اور دل کی گہرائیوں سے سلام قبول ہو۔ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہم روزوں کے ایام میں خداوند کے لیے تخت سجاتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے کلام کے سفر میں ہم سفر ٹھہرتے ہیں۔ آمین۔ خدا جو انسانوں سے پیار کرتا ہے اور انسان سے اس لیے پیار کرتا ہے، انسان جو ہے وہ مبارک ہے اور انسان جو ہے گناہ سے نکل کر خوشی کی بابرکت زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خدا ثالوث رب جلیل زندگی کے بانی شافی کل اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے، خاص مسیحی رہتے ہیں، تو ہم اس کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتا ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو خداوند کے لیے بولتا ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو خدا کی گواہی سناتا ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو بشارت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو راہ نجات میں لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو مسیح کی صلیب کو اٹھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ لاچار نہیں ہوتے، بلکہ وہ دنیا میں ایک اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں، بلکہ دنیا میں ایک اعلیٰ اختیار رکھتے ہیں، اور اس اختیار کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ آمین۔ یہ خدا کا فضل ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے لیے اس کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ جب دنیا کے حالات کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہر طرف امن و ایمان ہمیں نہیں نظر آتا، افراتفری ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قبول نہیں کرتا، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کرتا، ایک انسان دوسرے انسان کی جان لیتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، ایک انسان دوسرے کو اپنے گلے لگانے کی بجائے اسے ٹھوکر مارتا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طرز عمل نہیں ہے، ان کے پاس زندگی اچھی زندگی کا طرز حکومت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خدا اس دھرتی پر بنا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز، خدا کا کلام، خدا کا بندہ پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پہلا باب اس کے 11 آیات میں جب ہم نظر دہراتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں، جب اس پر نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جب اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کو انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنی اس کی ریاست کرتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کیسے جان سکتا ہے؟ کلام کو جاننے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مدد کے لیے خدا نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی معاونت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے خدا نے اسے روح القدس سے نوازا ہے، اور وہ روح القدس آج انسانی زندگیوں میں سکونت کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے اچھے پھل پیدا کرے۔ ہم عزیزوں، ہم جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں، خدا نے ہمیں اچھے
پھلوں کے لیے اس دھرتی پر رکھا ہے، اس زمین پر رکھا ہے، مگر وہ جو پھل ہم پیدا کرتے ہیں، جن پھلوں کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، ان پھلوں کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی گئی ہے، اور وہ قربانی صلیب کی ہے، وہ قربانی میرے اور آپ کے گناہوں کی ہے، وہ قربانی میرے اور آپ کی رہائی کے لیے ہے، اور یہی حقیقت ہے، یہی پھر حقیقت ہے۔ مگر ہم لوگ ایک اجنبی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون سے دن، کون سا مہینے چل رہے ہیں۔ انسان اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہے، مگر میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو دن ہیں، روزوں کے ایام ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہتر طرز عمل کو کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے طرز عمل کی بہتری کے لیے نہ سوچتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح اچھے بن سکتے ہیں؟ اچھائی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دکھ سہنے پڑتے ہیں، پھر جا کے اس منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ روزوں کے ایام جو ہیں، ماس انسانی زندگی کو صرف بھوک میں رہ کر، پیاس میں رہ کر وقت گزارنے کا نام نہیں ہے کہ ہم رات کو کھا لیں اور اگلی شام کو ہم جا کے روزہ جو ہے اس کو کھول لیں۔ خدا ایسے روزے کے لیے نہیں کہتا، خدا ایسے روزے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اپنی صورت کو کیا نہ کریں، اداس نہ بنائیں، اس کو نہ بگاڑیں، تاکہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ نہ سمجھے کہ یہ روزے میں ہے، صورت بگاڑتا ہے، بک بک کرتا ہے۔ مگر ہمارا روزہ جو ہم رکھتے ہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ریاضت کریں۔ کس میں؟ کلام میں۔ کلام میں جب ریاضت کریں گے تو نتیجہ عکس ہوگا۔ جب کلام کو ہم پڑھیں گے، پھر کلام کے لیے دعا کریں گے، تو پھر خدا ہمارے اس روزے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ جب ہم کلام کو نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اتنا لمبا روزہ رکھ کر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ کا فائدہ تب ہے جب ہمارا خدا ہمارے باطن کو جانے، ہمارا خدا ہمارے بدن کو برکت دے، ہمارا خدا ہماری روح کو برکت دے۔ روزہ جو ہے ہمیں اصلاحی فعل کی طرف بھی گامزن کرتا ہے، آگاہی دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے کیا ہے؟ بیوقوفی، جس کے بارے میں پولس رسول لکھتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی قدرت ہے۔ کن کو کہتا ہے؟ ایمانداروں کو کہتا ہے، اور غیر قوم سے بھی وہ کیا ہے؟ مخاطب ہے۔ دو گروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور گروہ نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بے دین ہے، بے حیثیت، بے علمی کی زندگی زمین پر بسر کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو راست باز ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، جس کا جینا مرنا خدا کے ساتھ ہے، جس کی وفاداری خدا کے ساتھ ہے، جو پھر حقیقت خدا کی تابعداری کرتا ہے، جو خدا کی پیروکاری کرتا ہے، جو خدا کی صراط کی راست بازی کا وہ پیروکار ہے، جو اپنے آپ کو پست کرتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو اتنا حقیر کر لیتا ہے کہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس طرح زبور نبی 119 کی 11 میں لکھتا ہے، اے خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف کیا نہ کروں، گناہ نہ کروں۔ کلام تو اتنا بڑا کلام ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس میں بے شمار ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ پورے کلام کو ہم دل میں رکھ سکتے ہیں جب ہمارا دل خدا کے ساتھ۔ اگر نہ رکھنا چاہیں تو پھر اسے دیکھ ہی سکتے ہیں، کتنے بڑے الفاظ، اتنے چھوٹے چھوٹے لفظ اس پورے کلام کو ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ بدنی طور پر نہیں، روح کے طور پر۔ جب اس کلام کو ہم دل میں رکھ لیتے ہیں تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ تابعداری کرتے ہیں۔ جب تابعداری کرتے ہیں تو اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں جو راست بازی کا گروہ کہلاتا ہے، جو دور کا
کا فرزند ہے جو طریقے کے حاکموں کے ساتھ اس کے مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو دھکے بازی نہیں کرتا، بلکہ اس راست بار کی مجلس میں بیٹھتا ہے، یہاں پر خداوند کو کیا کہا جاتا ہے؟ قدوس 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 کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کے نگہبان فرشتے آسمان پر بیٹھ کر خدا چلو اس کی ہر وقت نگہبانی کرتے، اس کے نام کو جپتے رکھتے، اس کے حضور گھٹنے ٹیکتے رہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح خدا نے آدم کو بنایا شکر گزاری کے لیے، اسی طرح فرشتگان اس کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ زمین پر نہیں ہے، دو ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک راست باز ہے اور ایک ناراست۔ اب ہماری ججمنٹ، ہماری زندگی کا فیصلہ، ہمارے دل کا دھڑکنا، ہمارے دل کی خوشی، ہمارے دل کی کمی کا جو فیصلہ ہے وہ ہماری ذاتی زندگی پر محیط ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کلام سنانے والے نے کلام کا بیج بونا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو زرخیز رکھیں گے، نرم رکھیں گے، اس میں ہاتھ چلاتے رہیں گے، اسے وقت پر پانی دیتے رہیں گے، وہ کلام کا جو بیج ہے، وہ کلام کا جو بیج جو خدا بیٹے کے خون سے مسح شدہ ہے، جب وہ بوئے دیا جاتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ایک قادور درخت بنتا ہے۔ پھر جب وہ قادور درخت بنتا ہے اس سے کیا نکلتا؟ پھل اگتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اور وہ پھل کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ سیر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس جو پیغام میں جو خاص بات ہے، وہ دنیا میں ہر چیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ خدا نے کیا کیا ہے؟ خلق کی۔ خدا نے ان کو بنایا، خدا نے کہا آسمان بن جا، آسمان بن گیا۔ خدا نے دن اور رات میں تفریق ڈالی، ہو گیا۔ خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے نباتات، جمادات، حوالینات خدا کی قدرت کے حامل ہے، یعنی انسان۔ ہر ایک چیز جو ہے دوسری چیزوں پر کیا رکھتی ہے؟ تاثیر رکھتی ہے، اسے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدا نے بنائی ہے۔ جب ہر چیز انسانوں کی بھلائی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں سے جو سب سے جو اہم چیز ہے اور وہ ہے نجات۔ نجات کی معنی، نجات کی خوشخبری، نجات کا فلسفہ۔ اور ہم آج کے دور جدید میں جب ہم مختلف جگہ پر جاتے ہیں، مختلف پروگرام دیکھتے ہیں، مختلف میڈیا میں سے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نجات کے پیغام کو کم ہی سننے کو ملتا ہے، صلیب کے پیغام کم ہی سننے کو ملتے ہیں۔ مگر یہ چرچز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنی کلیسا کو صلیب کے پیغام سے نوازتے رہے، صلیب کی آگاہی لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے رہے، کیونکہ صلیب ہی ہماری نجات ہے، صلیب ہی ہماری منزل ہے، صلیب ہی وہ بشارت ہے جس سے انسان کے گناہ دور ہو سکتے۔ ہم مسیحوں کا جو کبھی ایمان ہے، وہ ایمان کس پر ہے؟ اس کے بیٹے خداوند یسوع المسیح پر، جو قوارث سے پیدا ہوا۔ کس سے پیدا ہوا؟ قوارث سے پیدا ہوا، جس نے جسم اختیار کیا، جس نے انسانیت کو لے لیا، جس انسانیت کے مشابہ ہوا، وہ انسانوں کے درمیان رہا۔ پھر ہم نے اس کا ایسا جلا دیکھا جیسے باپ کے عقرب تھے۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں ملاکی کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ملاکی سے لے کر نئے عہد نامہ یعنی مسیح خداوند کی پیدائش تک کا جو ہے 4 صدیوں کا جو عرصہ ہے وہ محیط ہے۔ ان 4 صدیوں میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کلام سنانے والا آیا، مگر میرا خداوند مجسمے ابنیت جب اس نے اپنی زندگی کی خدمت کا، زمینی زندگی کے مشن کا آغاز کیا، تو ملاکی اور یسوع مسیح کی خدمت کے دوران 400 سال یعنی کہ 4 صدیوں کا جو تھا وہ ایک گیپ تھا۔ مسیح نے جب خدمت شروع کی تو لوگوں کے وہ پاس کیا، لوگوں کو اس نے تعلیم دی، توبہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یوحنا بھی توبہ کی،
منادی کرتا ہے۔ مسیح نے لوگوں کو توبہ کے ساتھ ان کو تعلیم دی، ان کو علم دیا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، ان کے دکھوں کو سنا، ان کے دکھوں کو جانا، اور ان کے دکھوں کو اس نے اپنا دکھ سمجھا۔ جب اس نے ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھا، اس نے کامل تکمیل کی طرف کیا کر دیا؟ سفر شروع کیا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی دیکھتے ہیں، جتنے بھی رسول دیکھتے ہیں، جتنے نبی خدا کے حکم کے مطابق زمین پر آئے، دنیا کے ان تمام رسولوں میں، نبیوں میں، کہنوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ جسم میں ہو کر کسی کے بوجھ کو اٹھا سکتا، ان میں اتنی قوت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنا اختیار نہیں تھے، کیونکہ وہ انسانوں سے پیدا ہوئے۔ کیا تھے وہ؟ انسانوں سے پیدا ہوئے تھے، اور وہ رام کی زندگی سو۔ مگر یہ جو شخص جو دنیا میں آیا، وہ خدا کے قول و فعل کے مطابق آیا، خدا کے اس پلان کے مطابق آیا تھا، جس کی بنا پر انسان جو ہے ناراض ٹھہرا تھا۔ اس کی ناراضگی، اس کی بے دینی کو، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس نے کلمہ ابنیت نے کیا کیا؟ جسم اختیار کیا۔ اس کا جسم اختیار کرنا انسانیت کے درمیان ایک مفاہمت کا عمل تھا، ایک محبت کا درس تھا، یعنی کہ وہ انسان جو خدا سے دور ہو گیا تھا، اس کی مخلصی کا دن تھا۔ جب مریم نے کہا تیری قول کے موافق ہو، مریم کی مرضی پر مسلط نہیں کی گئی، بلکہ مریم کی مرضی کو دریافت کیا گیا۔ فرشتے نے مریم کی مرضی کو دریافت کیا، مریم کو ایونجلائز کیا، اور جب مریم نے اس کلمے کو جان لیا، اس کلمے کو اس نے جو ہے اس کو سمجھ لیا، اس نے فرشتے کو کہا تیرے قول کے موافق۔ عزیزو، جس طرح مریم نے اس کلمے کو قبول کیا، تو آج ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلمے ابنیت کو ہم بھی جانیں، ہم بھی سمجھیں، اور تب اسے قبول کریں۔ بغیر جانے، بغیر سمجھے ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا، ہماری روح نہیں دھڑک سکتی، ہماری یادیں اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی۔ اگر نہیں ہو سکتی تو ہم بھی بیوقوفوں کی ہی منزل کا ایک حصے دار ہیں، جو بیوقوفی کہتے ہیں ہمیں، جو کہتے ہیں وہ صلیب پر مرا ہی نہیں، جو کہتے ہیں وہ تو صلیب پر غائب ہو گیا، اس کے ہمشتر کو صلیب دے دی گئی۔ ہم بھی انہی اجنبی شخصوں کی، قوموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر جب ہم مسیح کو، اس کلمے کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو بن جاتی ہے وہ خوش خبری بن جاتی ہے۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ خوش خبری بن جاتی ہے، اور وہ نجات کا پیغام ہمارے لیے کیا بنتی ہے؟ محبت کا پیغام بنتی ہے۔ پھر ہم میں کیا ہوگا کہ خدا کے اور انسانوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ملاپ ہوتا ہے، کلی مفاہمت ہوتی ہے۔ اس کلی مفاہمت کا جو محور ہے، اور وہ ہے صلیب۔ صلیب جو ہے وہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے تو پھر ایمان سے کیا نکلتی ہے؟ خوشی ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے۔ شادمانی سے کیا ملتی ہے؟ زندگی کا ایک عظیم گلدستہ ہمارے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے، اور وہ گلدستہ کیا کرتا ہے؟ خوشیاں بکھیرتا ہے، خوشبو بکھیرتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے پھر کیا دیکھتے ہیں؟ خدا کی قدرت کا بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس پر ایمان دے نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا۔ وہ کس طرح صلیب پر چڑھایا جا سکتا تھا؟ وہ تو روح اللہ تھا، تو اس روح اللہ نے کیا لیا تھا؟ جسم، وہ انسان بنا تھا، وہ انسان کا نمائندہ تھا، وہ انسان کا شافی تھا، وہ انسان کا رہبر تھا، وہ انسان کا انصاف کرنے والا تھا، وہ انسان کے ساتھ وفا کرنے والا تھا۔ اس کی وفا کی انتہا ہوئی جب اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پیش کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے وہ صلیب پر لٹکا ہوا شخص کے درمیان دائیں بائیں کیا کر دیا گیا؟ بدکار ڈاکو کو لٹکا دیا۔ وہ ڈاکو جو اس کے ساری خدمت کو جانتے ہیں، ایک دائیں لٹکا دیا گیا، ایک بائیں لٹکا دیا گیا، اور
زندگی کے مانی اور زندگی کے شافی کو اس کے سر و سلیب میں لٹکا دیا. ایک طرف سے تانا زنی ہوتی ہے کہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے, تو واقعی اگر نبی ہے, تو اگر تو سچا رسول ہے, تو واقعی اگر خدا کا بھیجا ہوا ہے, تو کیا کر, ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا. اور دوسرا شخص جو اس وقت صلیب پر ہے, وہ بات سمجھ چکا ہے, جان چکا ہے, وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی زندگی خدا کے تابع کرنا چاہتا ہے. معافی کا اس کے پاس موقع ہے اور اس معافی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ اپنی زندگی جو ماضی کی ہے اسے ترک کرنا چاہتا ہے اور اپنے لب سے کہتا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, مگر اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. جب وہ فقی فریسی رومی سلطنت کے لوگ, شاہی خانوں کے فرزند جو وہاں پر موجود ہیں, جنہوں نے مسیح کو صلیب دیا, جو صلیب کو مانتے نہیں, جب انہوں نے اس پیغام کو سنا ہوگا, انہوں نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہے تو بچا, مجھے بچا, اپنے آپ کو بچا, دوسروں کو بچا لے, یہ موقع ہے, اپنا جلال ظاہر کر دے. اور دوسرا کہتا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو کتنے لوگ وہاں پر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں, وہ سننے کے لیے بےتاب ہو گئے کہ یہ زندگی کا بانی جو کہتا قیامت بھی میں ہوں, جو کہتا زندگی بھی میں ہوں, جو کہتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, وہ غور سے کہتے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے, دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. جس طرح آج کل کچھ کلیسیا کے لوگ, چاہے نوجوان یا بزرگ یا جیسے بھی, جب کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ برکت لینے کے لیے نہ جاتے, وہ دیکھتے ہیں آج فلانا خادم کس طرح بولتا ہے, آج دیکھتے ہو کہ کہاں سے میں اسے پکڑ سکتا ہوں, کہاں سے میں اس پر سوالات کر سکتا ہوں. وہ برکت کے لیے نہیں بلکہ کرٹیسزم کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح اس وقت میں تھا, بہت سے لوگوں کی نگاہیں دل مسیح کی طرف تھا, کیونکہ وہ بیوقوفی کے فرزند, ان میں کوئی عقل و حکمت نہیں تھی, ان کی عقل و حکمت نیست ہو چکی تھی. مگر میرا اور آپ کا مقصد دینے والا, جس نے اس لعنتی نشان کو برکت میں تبدیل کرنا تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا کہ تو آج میرے ساتھ کیا ہوگا, فردوس میں. یسوع نے اس کی ماضی کی زندگی کو نہیں دیکھا, مگر جب اس نے کہا ہے خداوند مجھے اپنی بادشاہت میں کیا کرنا, اس نے میں اپنی درخواست خدا کے سامنے رکھی, تو یسوع نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور کہا تو آج میرے ساتھ کیا ہوگا, فردوس میں. اس لیے میرے یہ جو فردوس, یہ یسوع مسیح کی اس بادشاہت کی عکاسی کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے رحم کی بھی کی. وہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ان کے اوپر خدا نے لعنت نہیں کی, ان پر پڑھایا نہیں, بلکہ ان کو دیکھ کر خداوند کو ترس آیا, خداوند کو رحم آیا. ایک صلیب پر لٹکا ہوا شخص 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں, اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے, دھوپ ہے, تپش ہے, ہوا چل رہی ہے, نہ اس نے پانی پیا ہے, نہ اس نے کھانا کھایا ہے, مگر اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, مگر جو روح جو ہے اس کو کیا کر رہا, اس کی مدد کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے. اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے. ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں خدا آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. یہ صلیب کا پیغام جو ہے ہماری شفاعت کو تو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ صلیب جو ہے توڑنے کا نام نہیں, صلیب چھوڑنے کا نام ہے. اسی لیے تو لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. جو اس پر ایمان نہیں لاتے, جن کا تقیہ اتقاد بھروسہ نہیں ہے, وہ بے وقوفی کی علامت ہے.
مگر جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی نجات ہے، خدا کی خوشخبری ہے، خدا کا الہی بید ہے، خدا کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہ صلیب جو ہے رومی سلطنت کی جو ایسی سزا تھی جس کو لعنتی قرار دیا جاتا ہے، وہ ایسی دردناک اذیت موت تھی جس کو برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، رومی جو سلطنت تھی اس سزا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس وقت وہ صلیب کی جو سزا تھی ایسے لوگوں کو دی جاتی تھی، ایسے لوگوں کو اس پر چڑھا دیا جاتا تھا جو ان کے لیے کیا ٹھہرتے تھے؟ لعنتی ٹھہرتے۔ مگر خدا نے اس لعنت کو برکت میں تبدیل کر دیا اور ہمیں کیا بنا لیا؟ اپنے فرزند بنا لیا، اپنی حکومت کے تابع دار کر لیا اور ہمیں شاہی خانوں کا فرقہ بنا لیا۔ آج ہم زمین پر ہیں تو شکر گزاری کرتے ہیں، زمین پر ہیں تو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے فرزند ہیں۔ جب ہم اس کے فرزند ہیں تو فرزند ہونے کا ہم حق تو ادا کریں۔ جب ہم فرزند ہیں تو اس کے ساتھ تابع داری تو کر کے دیکھیں، اس کی گواہی کے لیے اپنی زندگی کو دکھ تو دے کر دیکھیں، اس کے لیے ریاضت کر کے تو دیکھیں، اس کے لیے مٹھی کھول کر تو دیکھیں، اس کے لیے اپنے کنج کے کلام کو پڑھ کر تو دیکھیں، اس کے لیے اس کی صلیب کو اٹھا کر تو دیکھیں۔ آپ کو بوجھ نہیں لگے گا، آپ کو بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ وہ صلیب کو اٹھانے سے آپ راہ نجات کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ گامزن۔ کیونکہ صلیب اب حکمت ہے، صلیب اب قدرت ہے، صلیب اب پیار ہے، صلیب اب انصاف ہے۔ اس لیے ہمیں غیر قوموں کی طرح بک بک نہیں کرنا، بلکہ ایک اچھے بیٹیاں بن کر اس کی گواہی دیں۔ جس طرح یوحنا لکھتا 3 باب اس کی 16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کر دیا؟ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ صلیب پر ایمان رکھنے والا شخص کے اوپر جو ہے سزا کا حکم نہیں ہے، اس کی ہلاکت نہیں ہے، اس کی نیستی نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر کی دراز ہے، اس کو پیری ہے، اس کو تاج ہے، وہ زندگی کے نور بن جاتا ہے، وہ زندگی کا فرزند بن جاتا ہے۔ کہ صلیب جو ہے مسیح کی شکل کو ظاہر کرتی ہے، صلیب جو کیا ہے؟ مسیح کی شکل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے ہم مسیح کے فرزند بن کر مسیح کی طرح صورت اختیار کر سکتے ہیں، اپنی بدصورتی کو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ خوبصورت چہرہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، صلیب کا پیغام جو ہے ان بے وقوفوں کے لیے برکت و نجات کا نہیں سبب بنتا، بلکہ ان کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ ان کے لیے وہ صلیب قدرت ٹھہرتی ہے، ان کے لیے صلیب پیار ٹھہرتی ہے، ان کے لیے صلیب انصاف ٹھہرتی ہے، جن کے کان خدا یسوع مسیح کے خون سے شدہ کیے، جن کے دل خداوند کے لیے دھڑکتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جن کے اندر خدا کا ڈر ہے، جو خداوند کے لیے دن رات شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے صلیب جو ہے عالم کل کے لیے نجات کا پیغام ہے، عالم کل کے لیے کیا ہے؟ نجات کا پیغام ہے۔ اور یہی صلیب ہمیں کیا کرتی؟ خداوند میں کامل کرتی، ہماری کاملیت کا دار و مدار محور کل مسیح یسوع کا۔ اس لیے میرے سسو، اگر مسیح نے ہمارے لیے اتنا بڑا فدیہ دیا ہے تو آج سوچ، آج ہمیں، آج سب